بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس مکان میں رہتے ہوئے پورا مہینہ ہو گیا تھا۔ آج ایسے لگ رہا تھا جیسے مالک مکان آئے گا اور مجھ سے گھر کا کرایہ مانگے گا۔ میں نے اپنا سارا سامان باندھ لیا تھا جو میں اپنے ساتھ لے کر اس گھر سے جا سکتی تھی، لیکن صبح سے شام تک میں انتظار کرتی رہی مگر مکان کا دروازہ نہ بجا۔ میرے دل میں خیال تھا کہ جیسے ہی مالک مکان مجھ سے کرایہ لینے آئے گا میں اسی لمحے کہہ دوں گی کہ میں اب اس مکان میں نہیں رہوں گی اور پچھلے مہینے کا کرایہ آہستہ آہستہ ادا کر دوں گی۔ لیکن شام ہو گئی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک رات کے 9 بجے بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بارش ہونے والی ہو۔ مجھے یہ بھی فکر تھی کہ کہیں واپڈا والے آ کر بجلی نہ کاٹ لیں، کیونکہ بجلی کا بل کبھی میں نے ادا ہی نہیں کیا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ یکدم بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ مکان گھپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، جس کے ساتھ ہی خوف کی لہر میرے چہرے پر پسینے کے آثار نمایاں کر گئی۔ بچپن سے ہی مجھے اندھیرے سے بہت خوف تھا۔ اب میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ باہر سے بادل کے گرجنے کی آواز الگ تھی، جبکہ اندھیرا مجھے اندر سے کاٹ کھا رہا تھا۔ اچانک تیز ہوا کی آواز آنے لگی اور تبھی بارش بھی شروع ہو گئی۔ سردی کی وجہ سے میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن خوف و ہراس کی وجہ سے پسینے کی بوندیں بھی میرے جسم پر نمایاں تھی۔ اگر میں آدھا گھنٹہ اس اندھیرے میں رہتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ تب میں نے ہمت کی اور 2 قدم باہر کی طرف بڑھانے لگی۔ صحن بارش کی بوندوں کی وجہ سے مکمل گیلا ہو چکا تھا۔ جب مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں چھت پر چلی جاؤں، یہی سوچ کر میں دوڑتی ہوئی شال میں خود کو لپیٹے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی اور یوں میں چھت پر پہنچ گئی۔ میں چھت کے کونے میں سمٹ کر جو دل میں آ رہا تھا وہی پڑھ رہی تھی کہ یا اللہ میری حفاظت فرمانا۔ یا حفیظ کا ورد کرتے ہی جیسے ہی میرے ذہن میں آیا میں نے وہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے مجھے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اگلے ہی پل مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دوسری چھت سے کود کر میری چھت پر آیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دل میں یہی سوچنے لگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرمانا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو بھی تھا وہ بس میری طرف بڑھ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کا چھاتا کھلا ہوا تھا اور اب وہ دوڑتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بالکل بند کر دی تھی۔ میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے بارش رک گئی ہو، پر میں غلط تھی۔ بارش تو ہو رہی تھی، لیکن اب بارش کی بوندیں مجھ پر نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ اس وجود نے اپنا چھاتا مجھ پر بھی کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، اس وجود کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ چھاتا ہم دونوں پر کیے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی وہ بھوری آنکھیں جو کہ میرے ہی چہرے پر تھی۔ میں مکمل خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں کرنٹ کھا کر اس سے دور ہونا چاہتی تھی، جبکہ وہ بولا، ارے رکو، پیچھے مت جاؤ ورنہ بھیگ جاؤ گی، سردی میں بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی جگہ سے ہلنا بند کر چکی تھی۔ میں کانپ رہی تھی جب اگلے ہی پل اس نے اپنے وجود سے شال اتاری اور پھر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس سے انکار کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا کپ کپانا تو خوف کی وجہ سے تھا۔ وہ کہنے لگا، سردی ہے، ایسے میں تم بیمار ہو جاؤ گی، یہ شال لے لو۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی، بلکہ میں اس سے سوال کرنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی چھتوں پر یوں کود کر آنے کی؟ جب میں نے اتنا ہی کہا تھا تو وہ مسکرا کر بولا، تم ہی تو مجھے یاد کر رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ میں بمشکل سن پائی۔ جب اگلے ہی پل میں نے نہ سمجھی کے عالم میں اس سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ پھر وہ کہنے لگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا، بجلی پورے محلے کی گئی ہوئی ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹارچ لو اور اس کو چلا کر بیٹھ جاؤ، کچھ ہی دیر بعد بجلی بھی آ جائے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں مجھے ٹارچ نہیں چاہیے۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پھر سے ٹارچ دیتا میں نے غصے سے اسے کہا، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے جو حرکت کی ہے
اسے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں بہت پریکٹس ہے ایسے لوگوں کی چھتوں پر کود کر آنے کی۔ میری بات سن کر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ اس کی بس بھوری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی اور یوں وہ وہاں سے چلا گیا۔ ٹارچ اس نے کچھ ہی فاصلے پر رکھ دی تھی۔ میرے پاس ٹارچ لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں وہ ٹارچ لے کر پھر سے نیچے آ گئی تھی۔ دل تو میرا بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں چھت سے نیچے جاؤں، کیونکہ اس ویران اور سنسان مکان کی دیواریں ایسا لگتا ہے جیسے مجھے گھور رہی ہوں۔ ان سے وحشت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی۔ 1 مہینہ اکیلے اس مکان میں رہ کر میں ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ دل تو کرتا تھا کہ خود کو نوچ ڈالوں یا کہیں بھاگ جاؤں، پر بھاگ کے کہاں جاتی؟ میں وہ ٹارچ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ عجیب سی ٹارچ تھی۔ اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ پورا گھر روشن ہو گیا۔ میں نے وہ ٹارچ اونچی جگہ پر رکھ دی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس ٹارچ سے عجیب قسم کی حرارت نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں بھی تھوڑی کمی آئی تھی۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے میں ماضی میں کھو گئی تھی، جب اماں ابا کے ساتھ میں اتنی عیش والی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ میری اماں کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی۔ تبھی میں جب 5ویں جماعت میں تھی میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ابا نے میرے سہارے کے لیے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں جو کہ بہت فیشنیبل تھی، وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتی۔ ہم اس وقت مصیبت میں تھے جب میری سوتیلی ماں نے میرے ابا پر دباؤ ڈالا کہ کوئی ایسا گھر ہو جہاں میں آرام سے رہ سکوں۔ یہ کیا تم نے 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں مجھے بند کر کے رکھا ہے؟ مجبوراً ابا نے اپنے بساط کے مطابق ایک اچھا مکان ہمارے لیے لیا۔ ابا کی تنخواہ اس وقت 20,000 تھی، پر اس مکان کا کرایہ 50,000 تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے ابا مینیج کر لیتے۔ وہ مجھ سے یہی کہتے تھے کہ مالک مکان بہت اچھا ہے۔ وہ ہمیشہ میرے سامنے مالک مکان کی کافی تعریف کرتے۔ میری سوتیلی ماں کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ ابا کو دھوکہ دے رہی ہے۔ پھر ایک روز میری آنکھوں سے یہ پردہ بھی اٹھ گیا جب میں نے سوتیلی ماں کو اپنے ابا کے دوست سے کافی بے تکلفی سے بات کرتے دیکھا۔ اس وقت ابا کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن اس کے بعد ابا کی طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اور پھر اس روز جیسے ہی میں اسکول سے واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں کے جانے کے بعد ابا بھی کم عرصہ میرے ساتھ رہے۔ سوتیلی ماں نے 4 دن سوگ منایا۔ انہوں نے تو عدت پوری کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، بس پھر اپنی وہی عیش بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھلا سکتی جب ایک روز اچانک ہی میں نے ابا کے اسی دوست کو اس مکان میں دیکھا۔ وہ کافی امیر تھا اور جب بھی گھر آتا تھا میں اپنے آپ کو پہلے ہی کمرے میں بند کر دیتی تھی۔ اس بار بھی میں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ میرا کوئی محافظ نہیں تھا جو میری حفاظت کرتا۔ مجھے اپنی عزت کی حفاظت خود ہی کرنی تھی۔ پر اس روز نہ جانے کیسے وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسکول سے اسی وقت گھر آئی تھی اور فریش ہونے واش روم میں گئی تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غصے سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں انکل؟ لیکن اس کی وہ شیطانی نظریں میرے وجود کو تار تار کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس بڑھنے لگا، پر اس سے پہلے کہ وہ میرے اور قریب آتا، جب اچانک سے اس نے جو ہاتھ میرے پاس بڑھایا تھا وہ ہاتھ پیچھے کو مڑ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، جبکہ وہ درد سے کراہنے لگا تھا۔ اس کی کراہٹ سن کر میری سوتیلی ماں بھی اسی کمرے میں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، ارے نغمہ کیا کر رہی ہے تو نے اس کا ہاتھ مروڑا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے مرحوم باپ کا دوست ہے، تیرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں نے گھبرا کر کہا، میں نے یہ سب نہیں کیا، پر یہ بات تھی بھی سچی۔ میں نے تو اس غلیظ شخص کو چھوا تک نہیں تھا، پھر اس کا ہاتھ کیسے خود بخود پیچھے چلا گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس وہ دن تھا جب میری سوتیلی ماں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ تو اس مکان کا کرایہ دے گی، میں تو اس مکان کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے تو لگا تھا کہ جیسے میری سوتیلی ماں کو بہانہ چاہیے تھا مجھ سے دور ہونے کا، اور وہ بہانہ اسے مل گیا تھا۔ وہ اسی وقت اپنا سامان سمیٹ کر اس مکان میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ ابھی تک میرے ذہن سے یہ سوال نہیں نکل رہا تھا کہ
आखिर उस गलीज शख्स का हाथ कैसे मुड़ा था? मैंने तो उसे कुछ भी नहीं किया था। पहले 2 दिन तो मैं आराम से गुजार चुकी थी, बल्कि मुझे सुकून था। लेकिन मुझे उसके बाद पता चला कि मेरे स्कूल की फ़ीस वही शख्स भर रहा था जो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने वाला था। मेरी सौतेली माँ ने उसी की मिन्नतें की थी कि लड़की की फ़ीस भर दो, और जब उसके साथ ये सब हुआ था तो उसने मेरी स्कूल की फ़ीस भी बंद कर दी, जिसकी वजह से स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। यूँ मैं उस मकान में बंद होकर रह गई थी। 1 हफ्ता आराम से गुजारा था। 1 हफ्ते के बाद मुझे बेचैनी होने लगी थी। इस मकान से वहशत होने लगी थी। मैं कब तक अकेली रहती? 1 महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मुझे अब इंतज़ार रहता था कि मालिक मकान आएगा, मुझसे किराया मांगेगा तो मैं उससे कुछ दिन की मोहलत ले लूँगी या कोई काम मांग लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस पूरे महीने में मेरे घर का दरवाज़ा कभी भी नहीं बजा था। हाँ, कभी कोई फ़कीर आ जाता, उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि घर का राशन भी ख़त्म हो गया। फिर उस रोज़ जैसे ही बारिश हुई तो वो नौजवान मेरी मदद के लिए आया था। उसकी टार्च मेरे पास अभी तक अमानत थी। अगले दिन बारिश की वजह से पूरा सहन गंदा हो चुका था। अब मैं यही सोच रही थी कि मुझे उठकर सहन साफ करना पड़ेगा। पर जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि सहन बिल्कुल साफ था। खुश्क मौसम की वजह से जो पत्ते नीचे गिरे थे वो सब समेटे हुए थे। ये काम किसका हो सकता था? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक से पूरे 1 महीने बाद मेरे मकान का दरवाज़ा बजा। मैं दौड़ती हुई जाकर पूछने लगी, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा जैसे किसी बच्चे ने गलती से दरवाज़ा बजा दिया होगा। मैं वापस आने ही लगी थी कि दरवाज़ा फिर से बजा। मैंने फिर से पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। डरते डरते जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने कोई भी नहीं था। अभी दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी जब मेरी नज़र इतने ज़्यादा शॉप रूम पर पड़ी, और उन सब शॉप रूम में राशन था। ये देखकर मैं एकदम से साकित हो गई। जहन में यही सवाल आ रहा था कि इतना मेहरबान कौन है जो मेरी इतनी मदद कर रहा है। मैंने इधर उधर देखा, आसपास कोई भी नहीं था, जब बगल में एक चिट्ठी पर नज़र पड़ी। मैंने जैसे ही चिट्ठी खोली, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि ये सब आपके लिए ही है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा 1 महीना आराम से रह सकती हैं। 1 महीने के बाद मैं आपको दोबारा आकर राशन दे जाऊंगा, फिक्र मत करें। मैं तो गहरी सोच में पड़ गई थी कि मेरा तो कोई दोस्त यार भी नहीं है। मैं वो सारे शॉपर लेकर अंदर आ गई। दिल में एक सुकून सा पैदा हो गया था। फिर उसके बाद मैं वो दिन कैसे भुला दूं जब अचानक दरवाज़ा बजा और एक छोटे बच्चे ने मुझे बिजली का बिल दिया। कहने लगा, आप फिक्र मत करें, बिजली का बिल मैंने भर दिया है। वो जाने ही वाला था जब मैंने उसे रोक लिया। तुझे किसने भेजा? बिजली का बिल किसने भर दिया? मेरे इस सवाल पर अचानक उस बच्चे की आंखें चमकने लगी। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जैसे उसे किसी ने मना किया हो कि मुझे कोई जवाब नहीं देना। मैंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। जब भी मैं उठती तो सहन बिल्कुल साफ होता, क्योंकि मेरे मकान के साथ वाले घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके सारे पत्ते मेरे सहन में गिरते थे। वो खुश्क पत्ते इतने ज़्यादा होते कि मुझे सफाई करते हुए बहुत तकलीफ़ और दिक्कत होती। मैं जब भी उठती तो सहन पूरा साफ होता, कोई एक पत्ता भी वहाँ नहीं होता, जबकि रात को पीले पत्तों से वो सहन भरा हुआ था। एक रोज़ मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारी रात जागूंगी ताकि देख सकूं कि आखिर कौन है जो ये काम करता है। जैसे ही फजर की अजान के बाद मुझे सहन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने जल्दी से शॉल से अपना वजूद ढांप लिया और फिर चेहरा ढांप कर थोड़ा सा बाहर निकली। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही नौजवान था जो शॉल ओढ़कर वो पत्ते साफ कर रहा था। मैंने फ़ौरन चीखना शुरू कर दिया, रुको तुम! वो उसी वक्त रुक गया। मैं उसके पास गई और गुस्से से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
اور پھر یہ تم صحن کی صفائی کیوں کر رہے ہو؟ اچھا تو تم چھت سے آئے ہو، فوراً واپس چلے جاؤ۔ میں اسے چھت سے ہی واپس بھیجنا چاہتی تھی جب وہ کہنے لگا نہیں، میں چھت سے نہیں آیا۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو آنکھیں پھیلا کر اسے گھورنے لگی جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ پھر میں سوال کرنے لگی اچھا تو پھر تم کیسے آئے ہو؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جب میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا ہو۔ وہ بھوری آنکھیں اگلے ہی پل سیاہ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں جیسے کرنٹ کھا گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کون ہو تم؟ میری بات پر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً ہی جھاڑو ہوا میں اچھالا اور وہ جھاڑو ہوا میں رک گیا تھا، نیچے نہیں گرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا سانس رک چکا تھا، جبکہ اگلے ہی پل وہ جھاڑو پر بیٹھ گیا تھا اور پھر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے تو گویا سانپ سونگھ گیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے بار بار کھول لی تھی جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ جب وہ پھر سے تھوڑا نیچے آیا اور جھاڑو سے نیچے اترا، کہنے لگا اب تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں آخر کون ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا، بتاؤ کون ہو تم؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب کہنے لگا میرا نام سوبان ہے، میں ایک جن زادہ ہوں، جن زادوں کی بستی سے یہاں آیا ہوں۔ ہاں، اس روز میں تمہاری دنیا میں بارش کے مزے لے رہا تھا اور سیر کر رہا تھا جب مجھے تمہاری سرگوشی سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں تمہاری مدد کروں، تو مجھے پتہ چلا کہ تم تو اکیلی یہاں رہ رہی ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گا۔ اب میں روز تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہارا کام تمہارے علاوہ کوئی اور کر دے اور تمہیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ وہ کافی بے تکلفی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم جم گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے جو بالکل انسانی روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں بوکھلا گئی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ میں نے فوراً سے کہا تمہیں میری مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ تب وہ کہنے لگا نہیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب میں جھٹ سے بولی دیکھو، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر باتیں بنائیں گے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ میں اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہوں اور مالک مکان کبھی بھی آ سکتا ہے اور وہ مجھ سے کرایہ مانگے گا۔ میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے بالکل پیسے نہیں ہیں، میں اسے وہ کرایہ نہیں دے سکتی، اسی لیے میں تیاری کر رہی ہوں کہ میں اس مکان سے چلی جاؤں۔ میں نے فوراً اسے اپنی فریاد سنائی، پر میری بات سن کر وہ ایک دم سے کہکا لگا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، تم جانتی ہو کہ وہ مالک مکان کون ہے؟ میں نے ناسمجھی سے کہا نہیں۔ پھر سوچنے لگی کہ وہ تو جن زاد ہے، اسے تو پتہ ہوگا۔ ابھی میں نے اتنا ہی سوچا تھا کہ جب اگلے ہی پل وہ کہنے لگا تم صحیح سوچ رہی ہو، میں جن زادہ ہوں، مجھے سب پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مالک مکان کون ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب سنجیدہ ہو کر وہ بولا چلو مجھے میرا کام کرنے دو، سورج نکلنے والا ہے، اس سے پہلے ہی مجھے واپس جانا ہوگا۔ لیکن اب میں اسے وہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی مہارت سے جھاڑو لگا رہا تھا اور پھر سارے خشک پتے اکٹھے کر رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل اپنے چھوٹے سے تھیلے میں سے اس نے ایک شاپر نکالا اور وہ اتنے زیادہ پتے اس چھوٹے سے شاپر میں ایسے چلے گئے جیسے وہ بہت بڑا شاپر ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن پھر سے بولا مجھے کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس کی بات سن کر میں ڈر کر اچھل گئی تھی کہ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اسے ہی نوٹ کر رہی ہوں۔ میں فوراً ادھر سے چلی گئی تھی۔ اب روز کا یہی معمول تھا۔ میں جان گئی تھی کہ راشن سے لے کر میری مدد کرنے تک جن زادے نے ہر پل میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ بجلی کا بل بھی اسی نے دیا تھا، پر مجھے مالک مکان کا ڈر تھا کہ اگر اس نے آ کر جن زادے کو دیکھ لیا تو وہ ضرور مجھ پر انگلی اٹھائے گا، پورے محلے میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اسی وجہ سے اس روز میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جن زادہ جیسے ہی صبح میرے گھر آیا اور مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا
تو میں نے اسے آنے سے منع کر دیا کہ آئندہ تم مت آنا، مجھے مالک مکان سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ میرے ابا کا بہت اچھا دوست تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا جب وہ کہنے لگا تم جانتی ہو مالک مکان کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، میرے ابا اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب وہ بولا جب تم نہیں جانتی تو پھر یہ باتیں مت کرو۔ میں غصے سے بولی کیوں نہ کروں، اچھے انسان کو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اسے دیکھا نہیں تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا وہ اچھا انسان کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسے ہی تمہاری مدد کرتا ہوں اور تم اتنے مہینے بغیر کرائے کے اس مکان میں رہ رہی ہو تو مالک مکان نہیں آئے گا؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ مکان میرا ہی ہے، تمہارے ابا نے ہی یہ مکان مجھ سے لیا تھا، اس کا کرایہ 25,000 تھا، پر تمہارے ابا صرف اور صرف 5,000 کرایہ دیتے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی جیسے میں کوئی ملزم ہوں۔ وہ ہمیشہ سے میری مدد کرتا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں ایسے ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو تب سے تمہارے ابا کو جان رہا ہوں اور تو اور میں تو ایک راز اور بھی جانتا ہوں، تمہاری سوتیلی ماں نے اچھا نہیں کیا، تمہارے ابا کی جان کس وجہ سے گئی؟ اس کی بات سن کر میں نے جھٹ سے پوچھا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ کس راز کی بات کر رہے ہو؟ جب وہ بولا تمہاری سوتیلی ماں نے ہی تمہارے باپ کی جان لی ہے، یہ سن کر تو میرے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب جن زادے نے مجھے ساری بات بتائی کہ کیسے میری سوتیلی ماں پیسوں کی وجہ سے میرے ابا کے اسی دوست کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور اس دوست نے میری اماں سے کہا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو بس اپنے راستے کے اس کانٹے کو ہٹا دو۔ یوں میری سوتیلی ماں نے میرے باپ کو غلط دوائیاں دینا شروع کی۔ مجھے یہ بھی بتایا کہ کیسے اس روز جب میں اسکول میں تھی جن زادہ میرے باپ سے ملنے آیا، پر جیسے ہی دیکھا تو میرا باپ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جن زادے نے میرے باپ کو ہوش میں رکھنے کی بہت کوشش کی، میرے باپ کی سانس اکھڑنے لگی۔ اسی حالت میں میرے باپ نے بتایا تھا کہ میری اسی بیوی نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، غلط دوائیاں دی ہیں جس کی وجہ سے میں چاہ کر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، پر تم میری بیٹی نغمہ کا ضرور خیال رکھنا۔ میں نے جیسے ہی جن ذات کی باتیں سنی تو میرا دماغ گھومنے لگا، اپنے باپ کی یاد میں پھر سے آنسو بہانے لگی۔ جب وہ میرے پاس آیا مجھے تھپ تھپا کر کہنے لگا نغمہ تم بہت مضبوط لڑکی ہو، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تمہیں کبھی بھی میری ضرورت نہیں پڑے گی اور میں تم پر نظر رکھتا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ تم بہت معصوم ہو۔ پھر اس روز جیسے ہی بارش ہوئی تبھی میں دراصل اس مکان کے اوپر ہی پہرا دے رہا تھا تاکہ تمہاری حفاظت کر سکوں، پر جیسے ہی تمہیں خوفزدہ ہوتے دیکھا تو تمہارے پاس آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے سامنے آؤں، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ بس تم ساری زندگی اس مکان میں آرام سے رہو اور میں تمہیں ایسے ہی راشن دیتا رہوں گا، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید مجھے یہ سچائی بتا دینی چاہیے۔ میں نے اس کی بات سنی تو ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس مجھے دیا، میں نے پانی پیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ وہ پھر سے بولا فکر مت کرو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہارے ماں باپ تو واپس نہیں آ سکتے، پر ہاں تمہارا جو بھی خواب ہو تم مجھ سے پورا کروا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ انسان جسے میں کتنا غلط سمجھ رہی تھی وہ ایک جن زادہ تھا اور اتنے اچھے دل کا مالک تھا۔ میں دل ہی دل میں اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی تھی۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں آرام سے جتنا چاہے رہ سکتی ہوں اور مجھے بجلی کا بل اور اس گھر کا کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی میری صفائی وغیرہ کے کام بھی وہ کر دیتا، پر اب میں گھر میں اکیلے رہ کر بور ہو جاتی۔ میں نے اس سے بات کی تھی کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جس سے میرا دل لگا رہے، میں بور نہ ہوں۔ اگلے ہی روز وہ اپنے ساتھ 3-4 بچوں کو میرے پاس لے آیا اور کہنے لگا یہ میری بستی کے بچے ہیں، دراصل یہ جن زادے ہیں، تم چاہتی ہو کہ تمہارا ٹائم گزرتا رہے تو ان بچوں کو پڑھا دو، بدلے میں تمہیں اچھی خاصی فیس دوں گا۔ میں بھی خوش ہو گئی
کیونکہ میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا، بلکہ میں کچھ محنت کروں گی جس کا مجھے صلہ ملے گا۔ اب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور پھر مہینے کے آخر میں وہ جن زیادہ مجھے اچھی خاصی رقم دے دیتا۔ میری بہت اچھی سیونگ ہو رہی تھی۔ چند مہینے میں نے اپنے پیسے جمع کیے۔ میرے جتنے بھی پیسے بنے تھے وہ میں نے واپس جن زادے کو لوٹا دیے۔ جب کہنے لگا وہ، کیا کر رہی ہو؟ مجھے یہ واپس کیوں دے رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں مفت میں اس گھر میں رہوں، اور تم میری اتنی مدد کرتے ہو۔ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ابھی، یہ تم لے لو۔ لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ میں تو بس تمہارے باپ کی آخری وصیت سمجھ کر تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ تمہارے باپ اور میری بہت اچھی دوستی تھی۔ جنزادے نے میری بہت مدد کی۔ اس روز اچانک سے جب میں نے دیکھا تو شام کے وقت گھر سے باہر ایک بہت بڑا کیک دکھائی دیا۔ وہ کیک اتنا بڑا تھا کہ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ آج تو میری سالگرہ تھی۔ اس کیک پر میرا نام لکھا تھا اور ساتھ ہی سالگرہ مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ میں وہ کیک اٹھا کر اندر لے آئی۔ جب اگلے ہی پل مجھے اپنے پاس سے تالیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور تو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے سالگرہ کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب جنات کے بچے ہیں۔ شاید یہ وہی بچے تھے جنہیں میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ان سب نے مل کر میری سالگرہ منانے میں میری بہت مدد کی۔ 12 بجے تقریباً میں فارغ ہو گئی تھی جب اچانک سے مجھے اپنے بستر پر سے ایک لفافہ ملا۔ جیسے ہی میں نے لفافہ کھولا تو میں دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ اس میں ہیرے کا ایک بریسلٹ تھا۔ وہ دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کہاں سے آیا، پر اگلے ہی پل جب میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی، میں نے جیسے ہی دیکھا تو پیچھے سبحان کھڑا تھا۔ جنزادے کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اس سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، آج تمہاری سالگرہ تھی تو تمہیں تحفہ دینا تو بنتا تھا۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اگلے ہی پل اس نے وہ بریسلٹ پکڑا اور میری کلائی میں پہنا دیا۔ میری کلائی میں وہ بریسلٹ بہت سوٹ کر رہا تھا۔ اس نے بھی میری بہت تعریف کی، پھر کہنے لگا، اچھا چلو میں واپس چلتا ہوں۔ جب اس کی بات سن کر میں نے فوراً سے اسے روک لیا تھا۔ رکو! وہ پلٹ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ تمہیں کیا کوئی اور بھی تحفہ چاہیے؟ میں نے جلدی سے وہ بریسلٹ اپنی کلائی سے اتار کر اسی طرح پیک کر دیا اور اسے واپس کر دیا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ جب سبحان کہنے لگا، کیا ہوا؟ یہ تمہیں پسند نہیں آیا؟ میں نے جنزادے کو کہا کہ نہیں، یہ بریسلٹ تو بہت اچھا ہے، پر مجھے تحفے میں کچھ اور چاہیے۔ کیا تم مجھے دو گے؟ میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا جب وہ بولا، ہاں بتاؤ کیا چاہیے؟ میں تمہیں اس سے بھی اچھا بریسلٹ دے دوں گا، لگتا ہے تمہیں یہ پسند نہیں آیا۔ میں نے فوراً سے سر تھام لیا اور کہا، ارے مجھے پسند آیا ہے، لیکن مجھے تحفے میں ایسی چیز چاہیے جس سے میرے باپ کو انصاف مل سکے۔ مجھے انصاف چاہیے۔ میری بات وہ سمجھ گیا۔ مجھے فوراً سے کندھے سے تھام کر کہنے لگا، میں جان گیا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ تمہاری سوتیلی ماں کو سزا ملے، اور اس گناہ کی سزا کے بعد تمہیں سکون مل جائے۔ اس کی بات پر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، وہ تو میں تمہیں ضرور دلواؤں گا انصاف تو تمہیں ضرور ملے گا، لیکن یہ تو تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ اس نے زبردستی مجھے وہ تحفہ دیا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری سوتیلی ماں نے جو میرے ساتھ کیا ہے اور جو میرے باپ کے ساتھ کیا، اسے اس کی سزا ضرور ملے۔ میرا اسکول ختم ہو گیا تھا۔ میں نے جنزادے کی مدد سے ہی گھر پر رہ کر پڑھائی کی تھی اور پیپرز بھی دے دیے۔ میرے اتنے اچھے نمبر تو نہیں آئے تھے، لیکن میں پاس ہو گئی تھی، اور اب میں آگے کالج جوائن کرنا چاہتی تھی۔ تبھی جنزادے کی مدد سے میں نے کالج بھی جوائن کر لیا تھا۔ اس نے میری فیس دی تھی، کیونکہ میں بچوں کو جتنا مرضی پڑھا لیتی، اسے اتنے پیسے نہیں آتے تھے کہ میں کالج کی فیس بھر لیتی۔ اس نے مجھے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ میں روز کالج جاتی تھی۔ جب ایک روز کالج سے واپسی پر اچانک کسی نے میرا راستہ روک دیا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑی گاڑی تھی
जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस गाड़ी से वही शख्स निकल रहा था जिसने उस रोज़ मेरे घर आकर मेरी सौतेली माँ के साथ मिलकर मेरे कमरे में आने की जुर्रत की थी। वो मेरे करीब बढ़ा, फिर घूर कर देखने लगा। नगमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर तुम कॉलेज कैसे जा रही हो? हमें तो लगा था कि तुम वहाँ भूखी रहकर मर जाओगी और मालिक मकान तुम्हें घर से निकाल देगा। फिर ये सब क्या है? वो शख्स मुझे हैरत से देखकर कहने लगा। उसकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी वापस जाने ही वाले थे जब अगले ही पल उसने मेरी कलाई दबोच ली। रुको, मुझे जवाब देकर जाओ। वो इंसान मुझसे बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था, इससे पहले कि वो मेरे साथ कोई और हरकत करता। अगले ही पल उसके हाथ से धुआं उठने लगा और वो हाथ बुरी तरह से झुलस गया था। उसकी चीखों की सदा पूरी सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। वो हाथ पूरा लाल हो गया था। उसको इस हालत पर देखकर मैं सहम गई थी। जैसे ही मेरी नज़र पीछे गई तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि सोबान खड़ा था। अच्छा, तो ये जिनज़ादा था जिसने मेरी मदद की थी। मुझे वो पल याद आने लगा जब यही शख्स मेरे कमरे में आया था और उसका हाथ मुड़ गया था। वो भी उस जिनज़ादे ने मेरी मदद की खातिर किया था और अब भी जिनज़ादे ने ही मेरी मदद की थी। मैंने दिल में सुकून का सांस लिया। वो शख्स बुरी तरह से तड़प रहा था जब जिनज़ादे ने अपने जादू के ज़रिए उस गाड़ी को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये मंजर देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हो गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनज़ादा यूं मेरे सामने अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, पर उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उस वक्त सफ़ेद साई की तरह था। मैं उसे पहचान चुकी थी, जबकि अब मेरे सामने वो शैतान शख्स फर्श पर तड़प रहा था, अपना हाथ हवा में उछाल रहा था। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसे अभी तक सुकून नहीं मिल रहा था। वो अपनी गाड़ी को भी तबाह होते देख चुका था। उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा वजूद बेजान हो गया होगा। कुछ देर बाद जैसे ही मुझे होश आया, मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में मौजूद थी। जिनज़ाद मेरे पास टहल रहा था। मुझे होश में आता देखकर बिजली किसी तेज़ी से वो मेरे पास आया और कहने लगा, नगमा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे सामने मुझे यूं अपनी ताकत दिखानी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सामने इस रूप में आऊँगा। वो काफ़ी फिक्रमंदी से मुझसे पूछ रहा था। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद था। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। बार बार उस शख्स का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मुझे यही खौफ था कि कहीं जिनज़ादे ने उसे जान से न मार दिया हो। मैंने उससे पूछा, तुमने उसका क्या किया है? वो ठीक तो है ना? मैं फिक्रमंदी से पूछ रही थी जब सुबान कहने लगा, क्या हो गया है? वो तुम पर गलत नज़रें रखता था। अगर मैं न होता तो वो तुम्हारे साथ कुछ कर भी सकता था, पर अभी भी तुम्हें उसकी फ़िक्र है। मैंने फ़ौरन से कहा, मुझे उसकी नहीं, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मेरी बात पर मुस्कुराकर वो कहने लगा कि तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरे कहर से तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना ही वो शख्स और ना ही उसकी वो बीवी जिसने पहले तुम्हारे बाप को जान से मारा था। इन दोनों को मैं सबक सिखाऊंगा। वो काफ़ी गुस्से से बोल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी जाकर उसकी जान ले लेगा। मैंने उसे हौसला दिया कि मुझे उन दोनों की जान नहीं लेनी, बल्कि बस उस औरत को सलाखों के पीछे देखना है, क्योंकि उसने मेरे बाप के साथ ठीक नहीं किया। पर उस शख्स ने मेरे पूरे स्कूल की फ़ीस अदा की हुई है। मैं उसके टुकड़ों पर पली हूँ। उसे मैं बस ऐसे ही सबक सिखाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी भी तो कोई औलाद होगी। अभी मैंने इतना ही कहा था कि जब जिनज़ाद कहने लगा, हाँ, उसकी 5 साल की छोटी सी बेटी है। ये सुनकर मैं काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। मुझे उसी पर अफसोस हो रहा था कि जिसकी अपनी बेटी है, लेकिन फिर भी वो मुझ पर गंदी नज़र रख रहा था। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया था, जब 1 हफ्ते बाद अचानक वो शख्स मेरे पास आ गया। मैं बहुत घबरा गई थी, पर जानती थी कि अगर इसने मुझसे कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो जिनज़ादा मुझे बचा लेगा। इसीलिए मैं डटकर उसके सामने खड़ी रही। जब मेरे सामने झूली फैलाकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बस हमेशा इसी टोह में रहता था कि कब मुझे मौका मिले मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, पर
میری بچی مجھے واپس کر دو، میری پھول جیسی بیٹی مجھے لوٹا دو۔ 10 سال بعد میری بچی پیدا ہوئی ہے، وہ مجھ سے مت چھینو۔ اس کی بات سن کر مجھے ہول اٹھنے لگا تھا۔ میں نے اسے خفگی سے کہا کہ میں نے تمہاری بچی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ میں سچ بول رہی تھی، مجھے تو بے چینی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کی چھوٹی سی بچی کہاں گئی ہے۔ وہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ جب مجھے جن زادے کا خیال آیا تو میں اسے یاد کرنے لگی تھی، بار بار اسے پکارتے ہوئے کہنے لگی تم سے بات کرنی ہے، پر وہ میرے سامنے بالکل نہیں آیا۔ مغرب کے وقت جب میں نماز پڑھ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی تو پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا بتاؤ کیوں مجھے یاد کر رہی ہو۔ وہ کافی ناراض تھا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تم نے ہی اس کی بچی کو غائب کیا ہے نا؟ میری بات سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ اسی کا کام ہے۔ میں نے اسے کہا سبحان، میں جانتی ہوں کہ تم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور سبق سکھانا چاہتے ہو، لیکن بیچاری بچی کا کیا قصور ہے؟ جب وہ کہنے لگا فکر مت کرو، اس کی بچی بہت خوش ہے، بلکہ وہ تو اپنے باپ کو یاد بھی نہیں کر رہی۔ میں نے اسے باقی بچوں کے ساتھ اپنی بستی میں اچھی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ میں تو بس اسے یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں، جب اس کی اپنی بیٹی دور ہوگی تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ دوسروں کی بیٹیاں بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہیں۔ میں اس کی بات سمجھتی تھی۔ 2 دن تک سبحان نے اس کی بیٹی کو اپنے پاس رکھا اور یوں کچھ دیر بعد اس نے واپس اس کی بیٹی کو اس شخص کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ شخص بالکل بدل گیا تھا۔ اس نے جن زادے سے معافی مانگ لی تھی۔ جن زادے نے اپنی سچائی تو اس کے سامنے نہیں رکھی، لیکن بس اسے یہ دھمکی ضرور دی تھی کہ وہ آئندہ کسی پر بھی ایسی گندی نظر نہیں ڈالے گا۔ اور تو اور جن زادے نے اس سے میری سوتیلی ماں کا بھی پوچھا تھا۔ جب وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا وہ عورت کہاں ہے، وہ تو مجھ سے شادی کے دعوے کرتی تھی، لیکن وہ کہاں چلی گئی مجھے نہیں معلوم۔ اس کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی تھی۔ جب جن زاد نے اگلے ہی پل مجھے تسلی دی تھی، فکر مت کرو، اپنے جادو سے میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ آخر تمہاری سوتیلی ماں کہاں گئی ہے۔ کچھ دن بعد جیسے ہی جن زادے نے مجھے بتایا تمہاری سوتیلی ماں نے کسی شیطانی عامل سے نکاح کر لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کا گھر اجارتی ہے مل کر۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جن زادہ بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ سوتیلی ماں کے سامنے آ جاتا تو ضرور وہ جان جاتی کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جن زادے کو قید کر سکتے تھے۔ میں نے فوراً اس کو منع کر دیا، تم میری سوتیلی ماں کے پیچھے مت پڑو۔ جب وہ کہنے لگا فکر مت کرو، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، سوتیلی ماں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تمہاری۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ جن زادہ اب اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا۔ اس روز اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی آستانے پر جا رہا تھا جہاں میری سوتیلی ماں اپنے عامل شوہر کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ وہ عام انسان کے روپ میں اس کے پاس چلا گیا تھا، لیکن عامل کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جن زاد ہے۔ اس نے جن زادے پر حملہ کرنے کی بہت کوشش کی، پر جن زادے نے طاقت بڑھائی ہوئی تھی اور وہ ورد کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے عامل کا کوئی بھی عمل جن زادے پر کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ فوراً واپس آ گیا تھا، پر میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے سبحان سے کہا کہ دیکھو، مجھے اپنی سوتیلی ماں سے بدلہ نہیں لینا، اس سے زیادہ مجھے تمہاری جان بہت عزیز ہے۔ تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں بالکل نہیں چاہوں گی کہ تم ایسے ہی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی منتیں کی تھی، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ وہ شیطانی عامل اور میری سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ سبحان میری بات مان چکا تھا۔ میں یونیورسٹی میں پہنچ گئی تھی۔ پھر ایک روز جن زادے نے مجھے بتایا کہ اب میں آخری دفعہ اس عامل کا عمل ختم کرنے جا رہا ہوں، تاکہ جیسے ہی عامل کا سارا عمل ٹوٹ جائے تو پھر تمہاری سوتیلی ماں کو میں آرام سے جیل کروا سکوں اور اس پر کیس کر سکوں۔ وہ اس روز پھر سے اسی آستانے پر چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ رات ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ بہت زیادہ تھکا ہوا آیا تھا۔ اسے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ خوشی میں ہی میں نے مٹھائی منگوائی تھی۔ جنات کے بچوں کو ساری مٹھائی تقسیم کی، پر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ کام بہت مشکل سے ہوا تھا اور اب شیطان عامل کے ہر عمل بیکار جائیں گے۔ اس کا عمل کمزور ہو گیا ہے۔ جبکہ کچھ ہی دن بعد جن زادے نے میری سوتیلی ماں پر کیس کروا دیا تھا۔ اس کیس کے ساتھ ہی
सौतेली माँ फौरन मेरे पास आई थी। वो मेरे पैर पकड़कर रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, पर ये केस वापस ले लो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मैंने तुम्हारे बाप के दोस्त के बहकावे में आकर ये सब किया था, पर उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश था। तभी मैं उस आमिल के पास गई थी। उसने मुझे कहा था कि मैं उससे शादी करूं और उसके साथ उसी अमल में उसकी मदद भी करूं। मैंने उसकी बात मान ली थी, लेकिन उसका काम भी ख़त्म हो गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं पकड़ी गई तो सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे हो जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे पाँव पकड़ पकड़ कर रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मेरा दिल इतना सख्त नहीं था, मेरा दिल बहुत मोम था। अभी मैं उसे माफ़ करने के बारे में सोच ही रही थी कि पीछे खड़े जिन जात का चेहरा देखा जो मुझे गुस्से से कह रहा था, नहीं, इसे माफ़ मत करना। अब वक्त आ गया है कि अब तुम्हें खुद ही सच्चाई को चुनना है, तुम्हें इंसाफ से काम लेना है। यूँ मैं माफ़ करते करते रह गई। मैंने उसे बिल्कुल माफ़ नहीं किया। जिनजादे ने वो केस जीत लिया था जिसकी वजह से सौतेली माँ हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली गई थी, और यूँ मैं अपने बाप को इंसाफ दिलवा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुझे अभी भी बस अफसोस ही था। उस दिन मैं कब्रिस्तान गई, अपने बाप की कब्र पर जाकर उनकी कब्र से टेक लगाए। बस मैं यही सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इतने साल गुजर गए थे। आज मुझे ऐसे लगता कि जैसे ये कल की बात हो। अपने बाप को तो मैंने इंसाफ दिलवा दिया था, पर मैं जान गई थी कि मेरी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। मैं रो रही थी जब किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जैसे मुझे तसल्ली दी हो। पीछे देखा तो वो जिन जात था कहने लगा, शाम हो गई है, अब हमें वापस चलना चाहिए। इसके साथ ही मैं वापस आ गई थी। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। जिनजादे ने मेरी बहुत मदद की थी। कहने को तो वो एक जिनजादा था, लेकिन मेरे इंसानी रिश्तेदारों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। पर वो जिनजादा था जिसने मुझे हिम्मत दी थी, मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मैं उसका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकती। मैं चुपके से दिल से उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं और वो कभी एक नहीं हो सकते। और हाँ, मुझे एक सहारा है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो एक अच्छे दोस्त की तरह मेरा साथ देगा। उसी के सहारे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि एक न एक दिन वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा, वो अपनी बस्ती में वापस चला जाएगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा, ये सोचकर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। पर यह हकीकत है जिसे मुझे तस्लीम करना ही होगा। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।